نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ذاکر اہل بیت، شارع آل عمران، جناب سائل رضا تشریف فرمان، اور انہاں تو بعد ذاکر سید نجم الحسن شیرازی، جناب ذاکر سید مظہر علی شیرازی، اور جناب علامہ محمد عباس قمی، اور جناب ذاکر اہل بیت ریاض حسین شاہ صاحب آف رتوال بھی خطاب فرمیسن۔ ہن میں ملتمس ہاں ذاکر اہل بیت شارع آل عمران جناب سائل رضا اپنے مخصوص انداز ذکر محمد وال محمد انہوں دی آمد تو پہلے ایک بیدار جے نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پانی شاہ جی دعا برائے ظہور حجت علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ درود مل کے ایک بلند آواز کے ساتھ۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو مل کے پڑھیں اور بلند آواز کے ساتھ۔ اجازت ہے نا میں نوکری شروع کروں؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ مولا کی بارگاہ کا ایک ادنا سا شاعر ہوں، اور اس یقین کے ساتھ اپنی نوکری کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ کوئی بھی علی والا ذکر علی اور اولاد علی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ توجہ میری طرف رہے گی تو لطف آئے گا۔ بھائی میری طرف دیکھیے گا، جو علی والا جہاں تشریف فرما ہے، میں نے بالکل زیادہ زحمت نہیں دی، نہ یہ کہا ہے تھوڑا آگے، جو جہاں بیٹھا ہے، چونکہ نیت ہے ذکر آل محمد میں عبادت کی، تو میں آغاز کرنے لگا ہوں کہ ازل سے تاب ابد ارتقا حسین کا ہے۔ سلامت رہو یار، کیا بات، آواز تھوڑی سی کم۔ ازل سے تاب ابد، امام بارگاہ قصر ابو تراب میں سادات و مومنین کی موجودگی میں، اتنے خوبصورت اور روحانی ماحول میں، ایک لمحے کے لیے بھی میں نے پہلے کہا مجھے کوئی پریشانی، کوئی نہیں، بات ضائع ہو جائے گی۔ آپ جس انداز سے بول پڑے ہیں میں تسلی میں ہو گیا۔ ازل سے تاب ابد ارتقا حسین کا ہے، قرآن میں جو لکھا ہے کہا حسین کا ہے۔ کیا بات ہے، سلامت رہے وہ زبان جو ذکر میں بولنے کی یادی ہے۔ ازل سے تاب ابد، بابا سرکار خصوصی دعا کیجئے گا، ازل سے تاب ابد۔ بندہ مجلس میں نہیں بولتا، بندے کا عقیدہ بولتا ہے، یہ بات ذہنوں میں رہے۔ ازل سے تاب ابد ارتقا حسین کا ہے، قرآن میں جو لکھا ہے کہا حسین کا ہے۔ اور یہی تو ایک حقیقت ہے اس زمانے کی، سبھی خدا کے ہیں لیکن خدا حسین کا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے علی والے سارے، کیا بات ہے، کیا کہنے، علی والے سلامت رہیں۔ میری توقع سے زیادہ آپ نے محبتوں کا مظاہرہ کیا، یہ زبانیں سلامت رہیں، سخی کی بارگاہ میں اٹھنے والے یہ ہاتھ ہمیشہ سلامت رہیں۔ اور ہماری مجلسوں میں آج کل داد لینے کے لیے، میں بھلوال کا ہوں، میں آپ کا مزاج جانتا ہوں، میرے اپنے گھر کی مجلس ہے، مجلسوں میں مومنین سے داد لینے کے لیے تانے دیے جاتے ہیں، فلاں نہیں بولتا، فلاں نہیں بولتا، کیوں نہیں بولتے؟ آل محمد کے ممبر پر میں باوضو کھڑا ہوا ہوں، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اس پاک بارگاہ میں آتا ہی وہ بندہ ہے جسے اولاد علی سے پیار ہوتا ہے۔ آپ نے جس انداز سے سماعت فرمایا ہے،
میرے لیے بہت ہے، اور اسی کے ساتھ ملا کے 1 روپے میں اور کوئی انتظار نہیں کرواتا کہ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سلامت رہو یار، سلامت رہو، بس وہی صاحب کردار۔ اب میں ایک بات کو محدود کرنے لگا ہوں اختر صاحب، صاحب کردار ہماری نظر میں، شیعت کی نظر میں، علی والوں کی نظر میں، صاحبان عقیدہ کی نظر میں، صاحبان عقیدہ ہوتے کون ہیں، صاحب کردار ہوتے کون ہیں؟ اس دوسری سطر کی وضاحت کے لیے میری مجلس میں جو سامنے کا ماحول ہے، یہ بات تک پہنچنے میں آپ کو بہت حد تک رسائی دے گا کہ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں جن کے بچے بھی عزادار ہوا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سلامت رہے، تھوڑی کوشش کرو اور تاکہ ماحول اور خوبصورت ہو جائے۔ درود مل کے بلند آواز کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ سرکار۔ میرا بھائی سید زادہ انتہائی خوبصورت انداز سے پڑھنے والی شخصیت، میرے بات تشریف فرما۔ اب میں ان سے بھی دعائیں لوں گا، اجازت ہے نا میں ان کی موجودگی میں تھوڑا سا اور پڑھ لوں؟ توجہ کیجئے گا، ربائی بڑی خوبصورت ہے۔ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں، پیر نجم شاہ جی، بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں۔ پورے ملک میں آل محمد نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، تھوڑی سی دعا میرے حق میں بھی کیجئے گا۔ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں جن کے بچے بھی عزادار ہوا کرتے ہیں، جن کے بچے بھی، اگلی سطر میں تب پڑھوں گا جب علی والے بیٹھ جائیں گے، آپ کی مکمل توجہ ہو جائے گی۔ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں جن کے بچے بھی عزادار، اور الحمدللہ جتنے علی والے تشریف فرما ہو، مجھے پتہ ہے علمدار کے نوکر بیٹھے ہو، میں نے کوئی تانا نہیں، کوئی طنز نہیں، کوئی گالی کوئی نہیں۔ چوتھا مصرع سنیے گا اور ضمیر کی میزان پہ فیصلہ کیجئے گا کہ سائل رضا کے ساتھ بابا جی ہمارا بولنا کتنا بنتا تھا۔ بس وہی صاحب کردار ہوا کرتے ہیں جن کے بچے بھی عزادار ہوا کرتے ہیں، اور جن کی نسبت ہے تیرے پاک علم سے غازی، بس وہی لوگ وفادار ہوا کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے سارے علی والے جیو، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ میں چونکہ انتہائی مختصر سا وقت ہے، اپنے بھائی کے احترام میں یہی کروں گا کہ میں فضائل پہ اپنی ڈیوٹی تمام کر دوں گا، ممبر ان کے حوالے کر دوں گا، اور میرے سامنے جیسی ہستیاں تشریف فرما ہیں، وہ بزرگ تشریف فرما ہیں آغاز ذاکری میں جن سے میں نے دعائیں لیں۔ راجہ صاحب خصوصی توجہ فرمائیے گا، ظفر شاہ خصوصی توجہ کرنی ہے۔ ہر علی والے کا عقیدہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا مدفن کربلا بنے۔ سلامت رہے وہ زبان جسے ذکر میں بولنے کی عادت ہے۔ ہر علی والا یہ چاہتا ہے، ہم سب کی یقیناً جو یہاں تشریف فرما ہو، ایک بچے سے لے کر بزرگ تک، جو ضعیف العمر بھی تشریف فرما ہے، اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑے تو اس کا مدفن کربلا بنے، اسے کربلا میں دفن کیا جائے۔ اچھا، آپ نے جس انداز سے 2 رباعیوں میں میرا ساتھ دیا ہے، بڑا خوبصورت ماحول ہے، ایک لمحے کی مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہوئی کہ بات ضائع ہو جائے گی۔ میں 4 مصروں میں اس بات کی وضاحت نہ کروں کہ ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ بولو یار، بولو میرے ساتھ، تھوڑی توجہ کرو۔ ہماری یہ خواہش کیوں ہے، ہم ایسا چاہتے کیوں ہیں؟ جب بھی محشر کی گھڑی میں لڑکھڑائیں گے قدم۔ کیا بات ہے، کیا ماحول ہے، سلامت رہو یار۔ یقین کرو کوئی خوشامد کوئی نہیں، میری توقع سے زیادہ خوبصورتی سے آپ نے مشاہدہ کیا ہے سطر کا۔ جب بھی محشر کی گھڑی میں ذہن میں خواہش کیا ہے کہ کربلا میں دفن ہوں، اس خواہش کی ریزن بتانے لگا ہوں۔ شاعر کی ساری بات اس کے تخیل پہ بیس کرتی ہے، تخیل پسند آئے پھر اسی انداز سے میرے ساتھ بولیے گا۔ جھگڑا میں نے کرنا کوئی نہیں، میں نے پہلے کا عقیدہ بولے تو بندہ بولتا ہے۔ جب بھی محشر کی گھڑی میں لڑکھڑائیں گے قدم، ذکر شاہ کربلا مشکل کشا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے بزرگوں، آپ سلامت رہیں۔ ذکر شاہ کربلا، چہرہ گلاب کے پھول کی طرح نہ کھلے، چور پہ علمدار کا عذاب نازل ہو، جس کا اپنا کلام نہ ہو وہ کسی کا پڑھتا ہو۔ اگر عقیدے کو راحت ملے، چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل جائے، پھر سائل رضا کا حق بنتا ہے آپ کے ساتھ بولیں۔ جب بھی محشر کی گھڑی میں لڑکھڑائیں گے قدم، ذکر شاہ کربلا مشکل کشا ہو جائے گا۔ اور اس لیے کربل کے مدفن کی تمنا ہے ہمیں، خاک میں مل کے بدن خاک شفا ہو جائے گا۔ جس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا۔ اچھا، ناراض نہ ہوئیے گا جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح اکٹھے ہو کے نعرہ مار رہے ہیں۔ ایک نعرہ مل کے باجماعت میں اگلی ربائی پڑھ کے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کروں۔ باجماعت مل کے سلامت رہو ہمیشہ۔ بس ایک بات اور، ایک ربائی اور ممبر میں سید زادے کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کتاب دمت الثاقبہ میں ایک روایت ہے کہ میرے مولا امیر المومنین حلال مشکلات ایک سفر میں جا رہے تھے،
چلتے چلتے ان کے ساتھ ایک خیبر کا باشندہ بھی شریک سفر ہو گیا. بندے محنت سننے والے میرے سامنے تشریف فرما ہیں. میں کوئی گھڑی گھڑائی بات کوئی نہیں کر رہا, حوالہ میں نے سب سے پہلے دے دیا ہے. اور جس کے ضمیر کی میزان میں یہ بات موجود ہے کہ آل محمد کے ذکر میں زینت بن کے بیٹھنا ہے اور محنت پہ بولنا بھی ضرور ہے, اس بندے کو ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑے گی. اور وہ علی والا ہوتا بھی کوئی نہیں جسے ہاتھ باندھ کے کہنا پڑے تیرے پیر کا ذکر ہے میرے ساتھ علی علی کر. حلال زادے کی مجبوری ہے ذکر علی پہ علی علی کرنا. میرے مولا کے ساتھ شریک سفر ہو گیا. سطریں میں نے 4 پڑھنی ہے, ممبر دے دینا ہے بھائی کو. چلتے چلتے رستے میں اس بندے نے میرے مولا سے کچھ نہ پوچھا آپ کون ہیں. تاریخ میں کتاب میں یہی لفظ موجود ہیں. آگے ایک ندی آ گئی, ایک جھیل آ گئی بہت زیادہ گہری, اور جسے کشتی کے بغیر کسی وسیلے کے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا تھا. توجہ ہے نا آپ کی؟ سلامت رب. توجہ ہوگی تو یقینی طور پر ہماری عبادت میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اب جب ندی پر پہنچ گئے, جھیل پر پہنچ گئے, وہاں پہنچ گئے, چونکہ وہ تو جانتا کوئی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہیں کون. سلامت رہو یا. میرے مولا کو تو سارا پتا تھا. تاریخ میں امامت کا, عصمت کا استفسار, تکرار اسی لیے موجود ہے تاکہ بات ہم تک پہنچ جائے, تاریخ مرتب ہو جائے. یہاں پہنچ کے اس بندے نے مولا امیر المومنین کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا, اے عبد خدا, آپ کا اور میرا سفر یہیں تک ممکن تھا. سلامت رہو. آپ کا اور میرا سفر یہیں تک ممکن تھا. سامنے بہت گہری جھیل ہے, بہت بڑی ندی ہے. اب میرے مولا جانتے تھے, میں نے پہلے ایک بات کہی ہے, آپ نے مسکراتے ہوئے پوچھا اس سے تاکہ ہم تک بات پہنچ جائے. سرکار نے کہا یہاں کوئی کشتی کوئی نہیں, کوئی ایسا وسیلہ کوئی نہیں. توجہ خصوصی بابا جی, یہاں نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی ایسا وسیلہ ہے, تو کیسے عبور کرے گا؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک عمل بہت بڑا ہے. بولو یار, جس کی زبان پہ ولایت کی مہر لگی ہے, تیری جوانی سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت رہیں, تو سلامت رہے. میرے پاس ایک عمل بہت بڑا ہے, میں وہ عمل کروں گا, وہ وظیفہ دہراؤں گا تو یہ عبور کر جاؤں گا, چاہے جتنی بھی گہری کیوں نہ ہوئی. اس سے پہلے کہ میرے مولا اسے کچھ پوچھتے, اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھا اور اپنا پہلا قدم پانی پہ رکھ دیا. علم کی موجودگی میں قرآن پہ ہاتھ ہے, سخیوں کا ممبر ہے, ایک لفظ بھی جھوٹ ہو آل محمد میری شفاعت نہ کریں. اس کے اس علم کی وجہ سے, اس کے اس عمل کی وجہ سے پانی زیادہ سے زیادہ اس کے گھٹنوں تک آیا, اور چلتے چلتے وہ ندی بابا سرکار عبور کر گیا, آگے پہنچ گیا. اب آگے پہنچ کر مالی کالونی میں سارے حلال زادوں توجہ کرنا ہے جملے کے لیے, پہلی بار ہاتھ باندھ کر وہاں پہنچا. وہاں پہنچ کے بابا نجم شاہ جی, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا. اب جب بندے دو اکٹھے سفر کریں, محبت پیدا ہو نہ ہو, ایک انس پیدا ہو جاتا ہے, اجنبیت ختم ہو جاتی ہے, ایک شناسائی پیدا ہو جاتی ہے. وہاں پہنچ کے اس نے پیچھے مولا کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا, عبد خدا میرا الوداعی سلام, میں جا رہا ہوں. میرے مولا مسکراتے ہوئے کہتے, میرا انتظار کر, میں بھی آ رہا ہوں. بولو یار بولو, جسے توفیق دی ہے میرے مولا نے. آپ سلامت رہیں, ذکر کی زینت بن کے بیٹھے ہوئے. سرکار مسکرا کے کہتے, میرا انتظار کر, میں بھی آ رہا ہوں. اس بندے کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اسے چونکہ تعارف کوئی نہیں تھا, اس نے فوراً وہی سے شور کیا کہ عبد خدا میری نقل میں اپنی جان کا نقصان کوئی نہ کرے. جانتا جو کوئی نہیں تھا کہ آنے والا ہے کون. میری نقل میں اپنی جان کا نقصان کوئی نہ کرے, یہ بہت زیادہ گہری ہے, اسے کشتی کے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا. اب وہ پریشان ہو رہا تھا کہ یہ بندہ میرے ذمہ لگ جائے گا, اس بندے نے خدا نہ خواستہ ڈوب جانا ہے. ابھی یہ شور کر ہی رہا تھا, میرے مولا نے مسکراتے ہوئے اپنا پہلا قدم پانی پہ رکھا. بولو یار بولو, میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر. پہلا قدم پانی پہ رکھا. اس جملے پہ جو نہیں بولے گا اسے ذاتی دشمنی ہے مجھ سے, ورنہ چپ رہنے والی بات کوئی نہیں بابا جی. اور پہلا قدم رکھا پانی پہ, اور اتنے اطمینان سے چلے جتنے اطمینان سے مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے. سلام ہے میرا, اس سماعت کو سلام ہے میرا, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے میرا. چلتے چلتے میرے مولا اس کے قریب آ گئے. جیسے ہی قریب پہنچے, اس بندے کا بدن کانپ رہا تھا. آخری ربائی ہے میری, بدن کانپ رہا تھا, اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا, بدن اس کا ٹھنڈا ہو گیا تھا. مولا کے قدموں پہ گر پڑا اور رو کے کہنے لگا, جی میں سمجھتا تھا جو عمل میرے پاس ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے. میں سمجھتا ہوں جو کچھ میں جانتا ہوں دنیا میں اور کوئی جانتا ہی کوئی نہیں. آپ کا عمل بھی بڑا ہے, آپ خود بھی بڑے ہیں. مجھے واسطہ ہے آپ کو اس ہستی کا جسے آپ مانتے ہیں. بتائیے آپ نے کیسے عبور کیا اس جھیل کو, آپ ہیں کون؟ اب میرے مولا نے چونکہ بات ہم تک پہنچانی تھی, میرے مولا اسے مسکرا کے پوچھتے, میں بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں, پہلے تو بتا تو کون سا عمل کرتا تھا.
تیرا عمل کون سا تھا؟ اس نے کہا جی آپ کے سامنے میرے عمل کی حیثیت رہ کوئی نہیں کی، آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ علی والو، اگر علی کا ذکر تمہارے خمیر تک اترتا ہے، ضمیر تک نہیں اترتا، صرف غور سے توجہ کرنا، یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے جو آپ کے جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا عمل یہی تھا، وہ یہودی ہو کے بات کر رہا تھا، کتاب کا نام دمۃ الثاقبہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ میرا عمل یہی تھا، جب بھی مجھ پہ کوئی مشکل آتی، جب بھی مجھ پہ کوئی مصیبت آتی، جب بھی مجھ پہ کوئی الجھن آ جاتی، جب کوئی کٹھن گھڑی آ جاتی، میں مسلمانوں کے رسول محمد کے وصی کا نام لیا کرتا تھا۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، یہ کھلے ہوئے چہرے سلامت رہیں۔ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی، میں مسلمانوں کے آخری پیغمبر محمد کے وصی کا نام لیتا تھا، میری مشکل حل ہو جاتی تھی، میری ٹینشن حل ہو جاتی تھی۔ سرکار آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ وہ مولا کے قدموں پہ گر پڑا۔ اب جب میرے مولا نے دیکھا کہ یہ تو مرنے والا ہو گیا ہے، سرکار نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، کہا پریشان کوئی نہ ہو، ہادی کے لیے بھی میں ہدایت کا ولی ہوں۔ اس ربائی پر میری محنت چوتھے مصرے پر توجہ، ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ ہادی کے لیے بھی، بابا نجم شاہ جی، جو بندہ یہ کہے کہ مجھے رزق مولا علی کے دربار سے ملتا ہے، وہ بندہ کوشش کرے چپ کرنے کی چوتھا مصرع سن کے۔ ہادی کے لیے بھی میں ہدایت کا ولی ہوں، رائج ہے جو عالم پہ وہ آئین جلی ہوں، اور اس بات نے حیرت میں تجھے ڈال دیا کیوں؟ تو نام میرا لیتا ہے، میں آپ علی ہوں۔ برائے ظہور امام